بہترین اصلاح کا ذریعہ رمضان المبارک ہے، بہترین۔ دشمن کو قید کر دیا جائے گا اور تیرے لیے اعمال کے اجر کو بڑھا دیا جائے گا۔ جہاں پہ 1 نیکی کرے گا وہاں پہ 10 ملیں گی، یہاں تک کہ 70 ملیں گی، یہاں تک کہ 700 درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ یہ تو جسم و وجود میں طاغوتی قوتیں کام کرتی ہیں، انسان کو برائی پہ ابھارتی ہیں۔ نفس امارہ کی جو طاقتیں ہیں انسان کے جسم میں کام کرتی ہیں، جو منفی کام کرتی ہیں، ان کو مغلوب کرنے کا بہترین روزہ، بہترین چیز روزہ ہے۔ آپ روزہ رکھیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے دماغ پہ توجہ دیں کہ میرا دماغ کس طرف متوجہ ہے، ساتھ اللہ کا ذکر کریں، تو بہترین اصلاح روزہ ہے۔ اور روزے سے مراد یہ نہیں کہ پہلے تو کھاتا تھا 1 روٹی، جب روزہ افطار کیا تو 3 کھا گیا، یہ تو روزے کی روح فوت ہو گئی، مقصد فوت ہو گئی۔ روزے سے مراد ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شیطان انسان کے جسم و وجود میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، بس تم لوگ روزہ رکھ کر اسے گرفتار کرو۔ تو پتہ چلا یہ طاغوتی کتوں کو قابو میں لانے کے لیے روزہ بہترین ڈھال ہے، اور یہ مومن کے لیے تو ویسے ہی خوشی والی چیز ہے۔ اللہ کی رضا جو ہے نا، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے انسان کو اس میں۔ دیکھیں اللہ نے اس میں نا روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس لیے تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ انسان کو متقی بنانے کے لیے روزے کا کردار بہت زیادہ ہے۔ دوسرے معاملات میں آپ دیکھیں اللہ نے فرض کیے، ہم نے چھوڑ دیے، کسی سے منع کیا وہ منع نہیں ہوئے، کسی کو کرنے کا حکم دیا ہم کرنے سے نہیں رکے۔ لیکن روزہ آپ رکھ کر دیکھ لیں، اس کی برکت دیکھیں۔ ایک گنہگار سے گنہگار شخص کو ہے نا، وہ فریج سے پانی نکالے گا، 3 بجے کا ٹائم ہے، نفس اس کا دعوت دے گا کہ بڑا مزہ آئے گا پی لے، اکیلے میں کمرے میں اکیلا ہے انسان، لیکن منع نہیں کیا۔ تقوی کا معیار جو ہے نا بلند ہو گیا، اس کے دل میں جو ہے نا نیکی غلبہ حاصل کرتی ہے، اس کی روح اس کے نفس پہ غالب آ گئی، اللہ کی محبت اس کی طبیعت پہ غالب آ گئی۔ تو بہترین چیز ہے روزہ رکھنا، اس کا شوق پیدا کرنا، اس رمضان سے نفع حاصل کرنا۔ بہت سارے لوگ تھے جو پچھلا رمضان کے زمین میں تھا، اس وقت نہیں ہے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی نہ ہوں۔ یہ ماشاءاللہ روزے قریب آ رہے ہیں، یہ بہترین اصلاح کا موقع ہے۔ تراویحوں میں کھڑے ہونا، قیام میں جو نا وہ حصہ حاصل کرنا، اور اس بہانے سے اللہ کا قرآن سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رمضان میں ڈبل دور کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کا، اور رمضان کا اور قرآن کا گہرا تعلق حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دونوں اکٹھے آئیں گے سفارش کے لیے روزے دار کے لیے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس نے میری وجہ سے اپنی نیند چھوڑی، میری وجہ سے اس نے تھکاوٹ قبول کی، اپنا راحت و آرام چھوڑا، تو میں سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مطلب ہے اللہ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ پھر روزہ کہے گا یا اللہ اس نے میری وجہ سے اپنا کھانا پینا چھوڑا، میری وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا، پیاس کی شدت برداشت کی، بھوک برداشت کی، تنگیاں برداشت کی، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ ان دونوں کی، قرآن کی اور روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس بندے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو ہمارے پاس ٹائم ہے، ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کو یہ مقصد وہ ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ پہلے تو آئیں گے 3-4 دن زیادہ، 5 دن 6 دن یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آئیں گے 20ویں روزے کے بعد۔ بھائی احکام میں بحث کی گنجائش نہیں ہوتی، حکم تو حکم ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔
حکم تو حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں چین گوئیاں نہیں ہو سکتی کہ روزہ اللہ کا حکم ہے بس بات ختم ہوئی، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے دیکھیں، بڑے بڑے جان والے جو ہے نا مستے ہوئے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور ضعیف العمر بالکل کمزور لوگ روزہ رکھتے ملتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ خود انسان کو صبر دیتا ہے، خود انسان کو صبر دیتا ہے۔ تو اب تو ویسے ہی ماشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ 30-40 سال آپ کو آئندہ آئیں گے، یہ روزے آنے ہی سردی میں ہیں، تو بھائی نیت بنا لیں سارے، یہ جو ماشاءاللہ رمضان تشریف لا رہا ہے، آپ نے اس سے خوب نفع حاصل کرنا ہے کہ روزے میں جتنے بھی روزے کی برکات ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سے اطمینان پیدا ہوگا سینے میں، ہمت پیدا ہوگی، سکینت پیدا ہوگی، آپ کی ذات جو ہے نا اپنی ذات میں جمع ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی، اور یہ روزے کی برکت سے ہے۔ یا عصر کا وقت دیکھیں نا، جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا روزوں میں، تو ہر چہرے پہ ایک خاص قسم کا اطمینان آپ کو نظر آتا ہے۔ یہ جو ہوتی ہے نا شرارتیں سینے میں شر اٹھتی ہے، آپ روزے کی برکت سے دیکھیں گے ماشاءاللہ کہ سارے چہرے جو ہے نا اطمینان والے نظر آئیں گے، ہر چہرے پہ انتہائی سنجیدگی نظر آئے گی آپ کو، خدا کے ساتھ ایک توجہ، ایک لگن، ایک لگاؤ نظر آئے گا عبادت کے ساتھ۔ سینہ جو ہے نا نور علی نور ہوگا، اور یہ ہر روزے دار کے ساتھ ہوتا ہے۔ پورے سال میں جسے عبادت میں سکون نہیں نہ ملا، انشاءاللہ رمضان کے مہینے کی برکت سے اسے ملے گا انشاءاللہ، اور روزے رکھ کر دیتے، قرآن پڑھ کر دیتے، جو اطمینان، جو جبیت قلب، جو عبادت میں مٹھاس، جو سکینت، جو روح کی تازگی، اس سے پورا سال نصیب نہیں نہ ہوئی، اور روزے کی برکت سے انشاءاللہ اسے ضرور ہوگی۔ جس کے لیے بڑے بڑے زاہد عابد جو ہے نا وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ حالت نصیب ہو جائے، روزے کی برکت سے یہ عام آدمی کو میسر ہوتی ہے، عام آدمی اس سے جو نا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل مشاہدہ ہے اس بات کا، تجربہ ہے، ہر سال ماشاءاللہ روزہ آیا، رمضان آتا ہے نا تو یہ حالتیں نصیب ہوتی ہیں اہل ایمان کو، انتہائی یہ جو ہے نا دل کا خاموش ہونا، دل کا خاموش ہونا، انسان کے دل اس وقت خاموش ہوتا ہے جس وقت اسے انتہائی عبادت میں جو نا ذوق و شوق نصیب ہو، دقت نصیب ہو، ویسے نہیں ہوتا۔ یہ بادشاہ ہے، ہزاروں کے آلات آ رہے ہیں، ہزاروں جا رہے ہیں، یہ ہے نا چرستہ ہوتا ہے نا، جیسے خان پور اڈا ہے، ایسے لگا دیں خان پور اڈے پہ کھڑے ہو تو ایسے کو جا رہا ہے، کوئی ایسے جا رہا ہے، دل کی حالت بھی ایسی ہے۔ تو روزے کے نور کی برکت سے انسان کا نفس جب مزکی ہوگا عبادت سے تو یہ خاموش ہو جائے گا، پھر عبادت میں لطف، مزہ، عبادت کی مٹھاس، یہ عام آدمی کو نصیب ہوتی ہے روزے کی برکت سے۔ جب یہ حالتیں پیدا ہوتی ہیں انسان تو ماشاءاللہ بھائی تیاری کریں، یہ سنت بھی ہے ایک دوسرے کو تیار کرنا۔ رمضان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک جہاد میں شہید ہو گیا، ایک جو ہے نا اس کے سال بعد فوت ہوا، اس کا وصال ہوا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بارگاہ رسالت میں یہ بات رکھی کہ ایک صحابی کو خواب آئی ہے کہ جس بندے کا 1 سال بعد وصال ہوا ہے نا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں بات صحابی نے پیش کی کہ یار ہمیں ایسا دیکھنے میں خواب میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے اس کا مفہوم ہے کہ اس کے 1 سال کے روزے زیادہ تھے سبحان، اور 1 سال کی نمازیں زیادہ تھی، جس کی برکت سے اللہ نے اسے جنت میں شہید سے بھی پہلے داخل فرمایا۔ یہ کتنے بابرکت چیز ہے، روزہ ویسی بڑی چیز ہے، کمال چیز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں نا تو آپ کو زیادہ تر روزے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں